الارم کی آواز پر نمیر کی آنکھ کھولی۔ وہ اٹھ کر عنایا کے پاس آیا۔ اس سے معلوم تھا وہ صرف آواز دینے پر ہرگز نہیں اٹھے گی، اس لیے نمیر اس کے نام کی پکڑ کے ساتھ اس کا کندھا زور زور سے ہلانے لگا، مگر وہ اپنے کندھے سے نمیر کے ہاتھ چھٹک کر دوبارہ سو گئی تو نمیر اس کو گھورنے لگا۔ عنایا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ نمیر اس کے سر پر کھڑا اسے پوچھنے لگا، مگر جواب نہ آنے پر نمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے۔ عنایا نے اپنا وجود ہوا میں محسوس کیا۔ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو نمیر کی گود میں پایا۔ وہ حواس باختہ ہو کر ایک دم بھوکلا کر بولی۔ نمیر نے اس کے بھوکلائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی بنا اس پر ترس کھائے نیچے اتارنے کی بجائے فرش پر پھینک دیا۔ حد ہوتی ہے، کوئی لڑکی آخر اتنا بے خبر کیسے سو سکتی ہے؟ وہ بھی اتنا سارا؟ تمہارے لیے تو کوئی تابوت منگوانا چاہیے، سر سے پاؤں تک پٹیاں باندھ کر تمہیں اس میں ڈال دینا چاہیے تاکہ تم صدیوں تک آرام سے سوتی رہو۔ اب زیادہ مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے نکالو میرے اور ناشتہ بنا کر خود بھی کالج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نمیر اس کو باتیں سناتا ہوا واش روم چلا گیا۔ عنایا کو رونا آنے لگا۔ بھلا اس طرح کون نیند سے جگاتا ہے؟ کل رات کو اس کو سوتے سوتے 4 بج گئے تھے اور ابھی 7:30 بج رہے تھے۔ جب تک وہ 8 گھنٹے کی نیند نہ لے اس کا دماغ سارا دن سن رہتا تھا۔ وہ فرش سے اٹھ کر وارڈروب کھول کر جو سامنے ڈریسنگ نظر آئی، بیڈ پر پٹک کر بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ نمیر نے کل رات کو ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ ناشتے میں پراٹھا کھائے گا، جبکہ حمیدہ کے مطابق وہ زیادہ تر صبح فریش جوس لیتا تھا اور ناشتہ آفس میں کرتا تھا، اور پراٹھا تو وہ کبھی چھٹی والے دن ہی موڈ ہونے پر بنواتا تھا۔ ابھی تک حمیدہ نہیں آئی تھی۔ عنایا سستی سے ہاتھ چلاتی ہوئی پراٹھا بنانے لگی۔ عنایا، نمیر کی چنگاڑتی ہوئی آواز عنایا کے کانوں میں پہنچی۔ پراٹھا چھوڑ کر بیڈ روم میں آئی، مگر نمیر کو دیکھ کر بے ساختہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، کیونکہ وہ بغیر شرٹ کے ٹراؤزر میں کھڑا تھا اور اس کے گلے میں ٹاول لٹا ہوا تھا۔ یقیناً وہ بھی شاور لے کر نکلا تھا۔ یہ کیا ڈریسنگ نکالی ہے تم نے؟ کیا جوکر سمجھ رکھا ہے؟ نمیر اس کا شرمانہ نظر انداز کر کے بیڈ پر پڑی براؤن پینٹ کے ساتھ لائٹ پنک شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ عنایا اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بیڈ پر دیکھنے لگی۔ مجھے کیا معلوم آپ کو کس طرح کی ڈریسنگ پسند ہے، اور لڑکوں کی ڈریسنگ کا مجھے کیا اندازہ؟ عنایا نمیر کی طرف دیکھے بنا مکمل گریز کرتی ہوئی بولی۔ نمیر اس کے گریز کو دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ تو آج سے میری پسند اور ناپسند کے بارے میں اچھی طرح جان لو۔ ڈریسنگ چاہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، ڈریسنگ کا سینس ہر ایک انسان میں ہونا چاہیے۔ چلو میرے سامنے دوسری ڈریس پینٹ سلیکٹ کرو اس شرٹ کے ساتھ۔ نمیر عنایا کا بازو پکڑ کر وارڈروب کھول کر اسے وارڈروب کے سامنے کھڑا کرتا ہوا کہنے لگا، اور خود اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی پراٹھا بنانے کا مرحلہ طے نہیں ہوا تھا، وہ صبح ہی صبح اس پر دوسرا کام مسلط کر چکا تھا۔ عنایا کا دھیان سامنے ہینگ ہوئی پینٹس پر جب جاتا، جب وہ اپنے پیچھے اتنے نزدیک کھڑے نمیر کا سینہ اپنی کمر سے ٹچ ہوتا ہوا محسوس نہ کرتی۔ نمیر کی قربت سے وہ نروس ہونے لگی اور سامنے ترتیب سے ہینگ ہوئی پینٹس کو کنفیوز ہو کر دیکھنے لگی۔ تبھی نمیر نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر تھاما۔ میں نے تمہیں پینٹ چوز کرنے کو کہا ہے، یہاں پر کھڑے کھڑے سونے کو نہیں کہا۔ نمیر جھک کر اپنے ہونٹ سے اس کے کانوں کے قریب لا کر سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ عنایا کو اس کی قربت سے پسینہ آنے لگا۔ پلیز آپ پہلے پیچھے ہٹیے، عنایا گھبراتی ہوئی بولی۔ جلدی سے پینٹ چوز کرو، ناشتہ بھی کرنا ہے مجھے۔ اب کی بار نمیر کی آواز میں سختی کے ساتھ ساتھ عنایا کو اپنے کندھے پر اس کے ہاتھ کا دباؤ بھی محسوس ہوا۔ عنایا نے کانپتے ہاتھوں سے ایک ہینگر تھاما جس میں نیوی بلو پینٹ ہینگ تھی۔ نمیر نے اس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹائے بنا عنایا کے بازو پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوا ہینگر تک لے گیا۔ عنایا نے ہینگر وہیں چھوڑ دیا۔ اب وہ عنایا کا نرم اور گزار ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہینگر پر رکھ چکا تھا جس میں گرے پینٹ ہینگ تھی۔ تمہاری چوائس کو کیا ہوا ہے؟ کمبینیشن بھی اچھا تھا، لیکن اگر غور کرو تو یہ کمبینیشن بھی برا نہیں، بالکل ہمارے کمبینیشن کی طرح۔ بات کرتے ہوئے نمیر کے ہونٹ عنایا کے بالوں کو چھونے لگے۔ عنایا کی پشت نمیر کے سینے سے جڑی ہوئی تھی۔ عنایا پاگل ہو جاتی اگر وہ مڑ کر نمیر کو پیچھے دھکیل کر کمرے سے باہر نہ نکلتی تو کچن میں آ کر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر پراٹھا بنانے لگی۔ جب تک نمیر ٹیبل پر آیا عنایا اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ نمیر، یہ بہت غلط بات ہے، گھر میں آئے اسے 2 دن نہیں ہوئے اور تم نے اسے کام پر لگا دیا۔ عنایا نمیر کو ناشتہ سرو کر کے اپنی چیئر پر بیٹھی سروت نمیر کو دیکھ کر شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ غلط بات کون سی ماما؟ 2 دن بعد بھی اسے میرے سارے کام کرنے ہیں۔
اگر 2 دن پہلے کر لے گی تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی اب ہم دونوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو پھر یہ بلا وجہ کی فارمیلٹیز کیوں؟ اب شادی ہوئی ہے، یہ سب تو برداشت کرنا پڑے گا۔ انایا نے نمیر کو دیکھا تو نمیر اس کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ خود نہ جانے وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا، انایا کو تو اسے خوف ہی آنے لگا۔ انایا نے ایک نظر ثروت کو دیکھا تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ انایا چپ کر کے روم میں جانے لگی۔ بیٹا ناشتہ تو کرو نا، کہاں جا رہی ہو؟ ثروت نے انایا کو کرسی سے اٹھتے دیکھا تو ایک دم بولی، آنٹی کالج کے لیے تیار ہونا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی، کینٹین سے ہی کچھ کھا لوں گی۔ انایا ثروت کو جواب دینے لگی، واپس بیٹھو اور ناشتہ کرو، اس کے بعد کالج کے لیے تیار ہونا۔ اب کی بار نمیر بولا، ناچارے سے ناشتے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ نمیر چائے کے گھونٹ بھرتا ہوا ثروت سے باتوں کے دوران انایا کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کر دیکھتا۔ وہ کارن فلیکس کے پیالے میں سر جھکائے چھوٹے چھوٹے چمچ منہ میں ڈال رہی تھی۔ جب نمیر انایا کو کالج چھوڑنے گیا وہ تب بھی ایسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نمیر کو اندازہ تھا کہ وہ اتنی جلدی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے گی، مگر ان دونوں کی شادی بھی ایک حقیقت تھی اور اس حقیقت کو آج نہیں تو کل اسے قبول کرنا ہی تھا۔ ویسے بھی نمیر کی مردانگی یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ انایا اس کے نکاح میں ہو کر اس کے بھائی کی سوچ اپنے دل میں لائے۔ نمیر اسے اپنے اور اس کے رشتے کا احساس اس لیے بھی دلانا چاہتا تھا۔ یہ بتاؤ نمیر بھائی کا رویہ تم سے ٹھیک رہا؟ شانزیر اور انایا دونوں کالج پہنچی تو شانزیر فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ کل ان دونوں نے موبائل پر سرسری بات کی تھی، وہ بھی صرف پڑھائی سے متعلق۔ رویہ کیا ٹھیک ہونا ہے، وہ تو میری نیندوں کے دشمن بن چکے ہیں، انایا نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ واقعی چلو یہ تو اچھی نیوز ہے، شانزیر شرارتی انداز میں مینی خیزی سے انایا کو دیکھ کر بولی۔ تم بھی نا بات کو کہاں سے کہاں لے گئی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ نمیر بھائی تو اب پہلے جیسے لگتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دوسری مامی بن چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ سخت۔ اب تو مجھے ان سے بہت ڈر لگنے لگا ہے شانزے۔ انایا نے پریشان ہو کر شانزے کو بتایا، مگر شانزے نے نمیر کو بھائی کہنے پر اپنا ہی سر پیٹ لیا۔ انایا تمہارا کیا ہوگا، تم اپنے شوہر کو بھائی بول رہی ہو یار۔ یقیناً اسی طرح کی کوئی دوسری الٹی سیدھی حرکت تم نے ان کے سامنے کر دی ہوگی، اس لیے نمیر بھائی نے سختی والا رویہ اپنایا ہوگا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے وہ نوفل کے دوست ہو کر بھی معقول انسان لگے مجھے۔ تم نہ اب بے وقوفیوں والے کام پلیز، گھبرانا اور ڈرنا چھوڑ دو، اور سب سے بڑی بات ہے اپنے اور نمیر بھائی کے رشتے کو سمجھو۔ شانزے اس کو سمجھانے لگی۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے کلاس میں جا رہی تھیں۔ بھائی تو ویسے ہی منہ سے نکل گیا، بچپن سے بھائی بولا ہے، عادت ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی نا۔ یہ بھی تم نے خوب کہی، رشتے کو سمجھو، بہت آسان ہے نا تمہاری نظر میں سب کچھ۔ انایا شانزے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب بالکل آسان نہیں ہے انایا، میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت تمہاری سچویشن، مگر یہ سب کوئی دوسرا آ کر بھی ٹھیک نہیں کرے گا، اسے تم ہی ٹھیک کرنا ہے۔ اب تم پریکٹیکل لائف میں آ گئی ہو، اس طرح پریشان ہونے کی بجائے حالات کو فیس کر کے اس کے حساب سے چلنا سیکھو۔ شانزے دوبارہ اس کو سمجھانے لگی، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر میں ابھی اسٹڈیز کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ ایک تو ہمارے ایگزام بالکل ہمارے سر پر کھڑے ہیں۔ ویسے تم بتاؤ نوفل بھائی سے تمہاری بات ہوئی، تم نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انایا نے اپنی الجھنوں سے نکلتے ہوئے شانزے سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی، جس پر شانزے اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں اس وقت تمہیں تو اماں بن کر سمجھا رہی ہوتی ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں خود اپنے معاملے میں ہی بے حد کنفیوز ہوں۔ ایک طرف تو نوفل کا انداز، اس کا رویہ دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر دوسرے ہی پل یہ سوچتی ہوں کیا کسی مرد پر اعتبار کرنا ٹھیک رہے گا؟ مجھے اعتبار کے ٹوٹنے سے بہت ڈر لگتا ہے انایا، وہ بھی تو ایک مرد ہے نا۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے کلاس روم کے اندر پہنچ گئیں۔ شانزے جو تمہاری آپی کے ساتھ ہوا وہ بہت برا ہوا، مگر ہر مرد تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا۔ اب یہاں پر تمہیں بھی پریکٹیکل ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تم بھلا اکیلے اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہو؟ یہ ہمارا معاشرہ اس قابل ہے؟ یہاں عورت کا مرد کے سہارے کے بغیر سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ سہارا باپ کا ہو، بھائی کا ہو، بیٹے یا پھر شوہر کا۔ عورت کتنی ہی انڈیپینڈنس ہو جائے، بھلے ہی وہ ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے لیے اکیلے زندگی گزارنے میں کئی طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ شانزے انایا کی باتیں غور سے سننے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد کلاس اسٹارٹ ہونے پر وہ دونوں چپ ہو گئیں۔
یہ پولیس والے، ان کا تو کوئی دین ایمان کچھ نہیں ہوتا، سمجھو یہ تو پیسوں کے آگے اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ شانزے اور انایا کالج کی کینٹین میں موجود تھے، تب پیچھے والی ٹیبل سے ایک لڑکی کی آواز آئی، جس پر شانزے نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی اپنی 3 دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی پولیس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ شانزے دوبارہ اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں سے سموسہ کھانے لگی۔ انایا بھی اپنی جمائی روکے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کیوں؟ 1 ماہ پہلے ہی تو تمہارے کزن کو کسی ایماندار پولیس والے نے پکڑا تھا اور لاک اپ کر کے اس پر کیس بھی تو چلایا تھا۔ اسی لڑکی کی ایک سہیلی بولی۔ ایماندار کہاں سے آ گیا؟ ایس پی نوفل، اس نے میرے کزن کو اریسٹ ضرور کیا تھا اور اس پر کیس بھی چلایا، مگر بعد میں اسی نے پیسے لے کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اب میرا کزن آزاد ہے۔ وہی لڑکی دوبارہ بولی۔ انایا تو سن ذہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر نوفل کے نام پر شانزے کا دماغ ان لڑکیوں کی گفتگو کی طرف گیا۔ مگر یہ زیادتی نہیں ہوئی اس لڑکی کے ساتھ؟ تمہارے کزن نے تو، میرا مطلب ہے سننے میں آیا تھا، کافی برا کیا۔ ایک اور لڑکی بولی تو شانزے کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے وہ آدمی یاد آیا جو پولیس اسٹیشن میں شانزے کو ملا تھا اور شانزے سے اپنی بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ اس بات کو بھی مشکل سے 1 ماہ ہوا تھا۔ کیا تمہاری کزن نے نایاب نام کی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ شانزے ایک دم اٹھ کر اس لڑکی کی ٹیبل پر گئی اور اس لڑکی سے سوال کرنے لگی، جو زور و شور سے پولیس کی برائیاں کر رہی تھی۔ زیادتی تھوڑی کی تھی، اس لڑکی نے تو الزام لگایا تھا میرے کزن پر، جس کی صورت میرے کزن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ویسے تم کون ہو اس لڑکی کی؟ وہ لڑکی شانزے کے سوال پر پہلے گھبرائی، اس کے بعد اپنا اعتماد بحال کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میرا اس لڑکی سے صرف ہمدردی کا رشتہ ہے، مگر تمہارے کزن نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اگر پیسے لے کر کسی پولیس والے نے اسے چھوڑ دیا ہے تو اس نے بھی اپنے فرض سے غداری کی، ورنہ تمہارے کزن کو اور اس جیسے مردوں کو بیچ چوراہے پر لے جا کر کوڑے مارنے چاہیے۔ شانزے ایک دم جذباتی ہو کر بولی۔ شانزے، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہاں آ کر بیٹھو۔ انایا اچانک شانزے کے ری ایکشن پر بھوکلا گئی، ایک دم کرسی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ٹیبل پر لے آئی۔ کیوں کسی کے پرائے پھڈے میں اپنی ٹانگ اڑا رہی ہو؟ چلو، سر مجاہد کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ انایا نے اس کے موڈ کو دیکھ کر اسے وہاں سے لے جانا چاہا۔ سر مجاہد کی کلاس تم اٹینڈ کرو، مجھے ایک ضروری کام ہے، وہی سیدھا کر کر گھر جاؤں گی، کل ملتے ہیں۔ شانزے اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے دوسرے ہاتھ میں فائل اٹھاتی ہوئی کینٹین سے جانے لگی۔ انایا نے 2 مرتبہ اسے پیچھے سے آواز دی، مگر اسے اب نوفل سے ملنا تھا۔ جی سر، یوں سمجھے آپ کا کام ہو گیا، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ نوفل، جو اپنے موبائل پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا، آج وہ یونیفارم کی بجائے سول ڈریس میں پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ سامنے سے شانزے کو کالج یونیفارم میں آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے بات مکمل کی۔ خیریت، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ نوفل نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے شانزے سے پوچھا۔ ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے، شانزے اس کے ٹیبل کے سامنے کھڑی سنجیدگی سے بولی۔ تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آ جاتا شام میں۔ چلو، اس وقت میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، آج مجھے ایک ضروری کام سے کسی سے ملنا ہے، کل فرصت میں بات کرتے ہیں۔ نوفل آس پاس نظر دوڑاتا ہوا اپنا موبائل اور گاڑی چابی اٹھاتا ہوا بولا۔ اسے یوں شانزے کا پولیس اسٹیشن آنا اچھا نہیں لگا، نہ وہ اس وقت اسے ٹائم دے سکتا تھا، اس لیے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تمہارے ساتھ گھر نہیں جانا، نہ ہی ابھی تم کہیں جا رہے ہو، بلکہ تمہیں میرے سوالات کا جواب دو گے اور بالکل سچ بولو گے، شانزے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ بولی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر نہیں چھوڑ رہا، مگر ہم کہیں اور بات کر لیتے ہیں، یہاں نہیں، کار میں آ کے بیٹھو۔ نوفل اس کا موڈ دیکھ کر بحث کیے بنا نارمل انداز میں بولا اور پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ شانزے کو بھی اس کے پیچھے آنا پڑا۔ نوفل اور شانزے اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھے، مگر نوفل نے یہاں کیبن بک کروایا تھا تاکہ شانزے کو کالج یونیفارم کی وجہ سے آدھی عوام گھر گھر کر نہ دیکھے۔ کار میں بھی شانزے بالکل سیریس بیٹھی تھی۔ اب بولو، کس بات کو لے کر اتنی خاموش ہو؟ نوفل نے ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد شانزے کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی نرم نگاہوں کے اثار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنی جاب سے کتنی سینسیئر ہو؟ شانزے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ایک پولیس والے کو جتنا سینسیئر ہونا چاہیے اس سے تھوڑا زیادہ، مگر تم سے تو میں 100% مخلص ہوں، تم چاہو تو اس کا ثبوت میں ابھی تم سے نکاح کر کے دے سکتا ہوں۔ کیا ارادہ ہے؟ پھر یہاں سے لنچ کر کے سیدھے کورٹ چلیں؟ نوفل اس کی بات کو مذاق کا رنگ دیتا ہوا بولا۔
تم نے نایاب کے مجرم کو کیوں چھوڑا نوفل؟ شانزے اس کی مسکراہٹ اور مذاق کو نظر انداز کرتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر نوفل کی مسکراہٹ تھمی۔ دیکھو شانزے، یہ سب میری جاب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کو ہمارے بیچ میں نہ ابھی نہ بعد میں کبھی موضوع بحث ہونا نہیں چاہیے۔ تم بتاؤ تمہارے ایگزامز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ نوفل اسٹریٹ فارورڈ ہو کر اسے کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا، اور وہ خود بھی سنجیدگی سے اس کے متعلق بات کر رہا تھا۔ شانزے نوفل کو دیکھنے لگی۔ کتنے پیسے لیے ہیں تم نے اس نایاب کے مجرم کو چھوڑنے کے لیے؟ شانزے طنزیہ لہجے میں بولی۔ ویسے ہی نوفل نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ انف شانزے، ان باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ میرے آفیشیل میٹرز ہیں، جن میں سے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے اس موضوع پر بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ نوفل کے تصورات بھی غصے والے تھے، مگر شانزے اس کے غصے کو دیکھ کر کم سے کم اس معاملے میں تو دبنے والی نہیں تھی۔ صحیح ہے، میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر آج سے تمہارا بھی مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ شانزے جیسے ہی صوفے سے اٹھی، نوفل نے اس کی کلائی پکڑی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کسی دوسرے کی وجہ سے اپنا اور میرا تعلق ختم کرنے کی دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ وہ غصے میں اسے دوبارہ صوفے پہ بٹھاتا ہوا بولا۔ تمہیں معلوم ہے نوفل، مجھے تمہاری کون سی بات نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، یا میں تمہارا سوچنے پر مجبور ہوئی تھی؟ صرف اسی بات کے تم ایک ایسی مظلوم لڑکی کے حق کے لیے آواز اٹھائی، اس کے لیے لڑے جس سے تمہارا کوئی لینا دینا، کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایسے ہی نہ جانے کتنی لڑکیاں ظلم و زیادتی کا شکار ہو کر زندہ درگور ہو جاتی ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے ان پر، کوئی بھی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی مجرموں کو انجام تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ مجھے لگا کہ تم ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے اس لڑکی کی تکلیف، اس کے کرب کو سمجھو گے، مگر جب میں نے کسی دوسرے کے منہ سے سنا کہ تم نے نایاب کے مجرم کو پیسوں کے بدلے میں چھوڑ دیا، مجھے اپنے ہی اوپر دکھ ہوا کہ میں نے تمہارے متعلق سوچا۔ کیوں دل دکھایا آج تم نے میرا بری طرح؟ شانزے کا ضبط سے چہرہ سرخ ہونے لگا۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے آنسو کو باہر نکالنے سے روکا، کیونکہ نائلہ کے سوا وہ کسی کے سامنے انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کمزور سمجھے۔ شانزے نے ایک بار دوبارہ اٹھنا چاہا، نوفل نے ایک بار دوبارہ اس کی کلائی پکڑ کے اسے بٹھا دیا۔ ہو گئی نا تمہاری بات مکمل؟ اب میری بات بھی سنو۔ نایاب کے ساتھ زیادتی کرنے والا لڑکا، اس کا باپ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اگر اس پہ کیس چلایا بھی جاتا یا اسے سزا ہو جاتی تو اس کے باپ کی اتنی ریسورسز ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کو چھڑا لیتا۔ ہاں میں نے پیسے لیے ہیں اس کے باپ سے، اور اس کا بیٹا اب حوالات میں نہیں ہے، لیکن تم اگر میری بات سمجھو تو اس میں نایاب کا ہی فائدہ ہے۔ نوفل سانس لینے کے لیے رکا تو شانزے بولنا شروع ہو گئی۔ ہاں، اب وہ پیسے تم نے نایاب کے باپ کو دے دیے ہوں گے تاکہ وہ اپنا منہ بند کر لے، اور 4 پیسے سے اس غریب آدمی کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ غریب لڑکی کی عزت تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی نا، یا پھر اس کی عزت اتنی سستی ہوتی ہے کہ پیسے سے ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جائے۔ شانزے کو نوفل کی سوچ نہایت بری لگی۔ تم اپنا منہ بند کرو تو میں اپنی بات مکمل کروں۔ کیوں دوں گا وہ پیسے میں نایاب کے باپ کو؟ کون سا ایسا پولیس والا تم نے دیکھا ہے جو غریبوں اور مظلوموں پر پیسے لٹائے؟ وہ میرا پیسہ ہے اور اس وقت میرے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ شانزے کو آج نوفل کی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ کیسی بے شرمی کے ساتھ وہ اپنے اصلی کرتوتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ اپنے حصے کے پیسے لینے کے بعد میں نے اس کے باپ سے ایک ڈیل کی ہے، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا سلاخوں سے باہر آیا ہے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ اس لڑکے کا باپ پوری عزت کے ساتھ نایاب کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر اپنے گھر لے جائے گا۔ نوفل نے شانزے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس طریقہ کار سے نایاب کی عزت واپس آ جائے گی؟ شانزے نوفل سے پوچھنے لگی۔ عزت کا معاملہ ایسا ہے کہ جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتی۔ اگر نایاب کا مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوتا، نایاب کی عزت تب بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ آج کے دور میں اتنا اعلیٰ ظرف مرد کوئی بھی نہیں ہے جو بے داغ لڑکی سے شادی کرے اور اسے اپنا نام اور عزت دے۔ اس لڑکی سے شادی کرنے سے کم لوگ نایاب کو عزت سے جینے دیں گے۔ نوفل شانزے کو سمجھانے لگی۔ تم قائم کر لو نا اعلیٰ ظرفی کی مثال نایاب سے شادی کر کے، شانزے نے بے ساختہ نوفل سے کہا، کیونکہ اسے نوفل کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے اوپر سوتن برداشت کرنے کا مادہ رکھتی ہو تو میں ایسا کر لیتا ہوں،
نوفل نے جتنی سنجیدگی سے کہا، شانزے اسے گھورنے لگی۔ کیوں ایسا کیوں گھور رہی ہو؟ اب تمہاری اعلیٰ ظرفی کہاں گئی؟ چہرہ دیکھو اپنا، ذرا سی سوتن والی بات تو برداشت نہیں ہو رہی، پوری سوتن برداشت کرو گے؟ نوفل سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر کھانا لے آیا تو دونوں نے خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شانزے نوفل سے مکمل مطمئن نہ تھی، مگر بدگمانی چھٹ گئی تھی۔ ویسے تمہاری تنخواہ کتنی ہے نوفل؟ کھانے کے دوران شانزے پوچھنے لگی، جس پر نوفل اسے دیکھ کر ہنسا۔ کبھی میں نے تم سے تمہاری عمر پوچھی ہے جو مجھ سے میری تنخواہ پوچھ رہی ہو؟ نوفل اسے گول جواب دیتا ہوا دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تم تو ہر بات کا مجھے الٹا ہی جواب دینا بس، شانزے نے پلیٹ کو آگے کھسکاتے ہوئے کہا۔ باہر کھانا وہ کم ہی کھاتی تھی اور نوفل کے ساتھ اس طرح فرسٹ ٹائم باہر کھانا کھاتے ہوئے اسے تھوڑا بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر اپنا کانفیڈنس برقرار رکھنے کے لیے بنا گھبرائے تھوڑا بہت اس نے کھا ہی لیا۔ یار سیدھا جواب یہ ہے کہ میں اتنا کما لیتا ہوں کہ ہم دونوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل میں آنے والے دونوں بچوں کا گزارا بہت آرام سے ہو جائے گا۔ نوفل کے سیدھے سے جواب پر شانزے اس کو گھور کر رہ گئی۔ میں بہت محنت سے کماتا ہوں، یوں کھانا چھوڑ کر رزق ضائع مت کرو، تھوڑے سے فرائیڈ رائس اور لے لو۔ نوفل نے کھانے سے اس کا ہاتھ روکتا ہوا دیکھا تو فوراً سیریس ہو کر بولا، تمہاری محنت کی کمائی، معلوم نہیں اور کتنی محنت کی کمائیاں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی ہیں اس وقت۔ شانزے اس پر طنز کرتی ہوئی بولی، جس پر نوفل بنا شرمندہ ہوا ڈھیٹ بن کر ہنس دیا۔ ظالم حسینہ، شادی کے بعد بے شک اکیلے میں ایسے تانے دے کر میرا کلیجہ چھلی کر دینا، مگر ہمارے چنو منو کے سامنے میری عزت رکھ لینا۔ بے شک پولیس والا ہوں، مگر دل میں تو باپ کی عزت ہونی چاہیے نا۔ وہ ابھی بھی کھانے سے انصاف کرتا ہوا بولا، اگر تم چاہتے ہو کہ منچورین سے بھرا ڈونگا میں تمہارے سر پر نہ اونڈیلوں تو اپنی یہ بیہودہ گفتگو بند کر دو۔ چنو منی کے ذکر پر شانزے ایک پل کے لیے سٹپٹائی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے سختی سے وارننگ دی اور وہ وارننگ کام بھی آ گئی۔ اب وہ نوفل کے گھورنے پر مسکراتا ہوا خاموش ہو کر کھانا کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔